اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کو اسمبلی میں واپس جانے کا مشورہ۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار انصار عباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ نیوٹرل ہونے کی دعوے دار اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان پر واضح کر دیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہی رہے گی اور اگر موصوف فوری الیکشن چاہتے ہیں تو اپنا مطالبہ لے کر واپس پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں اور مخلوط حکومت سے مذاکرات کریں۔ طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو بتایا کہ اس وقت اس کی بنیادی پریشانی اور ترجیح ملک کو معاشی بحران سے بچانا ہے، لہٰذا سڑکوں پر احتجاج کرنے کی بجائے عمران کو پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھنا ہوگا جو ایسے معاملات کا حل نکالتی ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران نیوٹرل ادارے نے حکومت اور حزب اختلاف کے ارکان سے رابطے کیے ہیں تاکہ IMF کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو سکیں۔ انصار عباسی کے بقول پہلے نواز شریف چاہتے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف 20 مئی کو مستعفی ہو جائیں، لیکن پارٹی رہنماؤں کے توسط سے اسٹیبلشمنٹ نے انہیں درخواست کی کہ IMF سے مذاکرات کے نتیجے سامنے آنے تک انتظار کریں۔ نواز شریف نے ہچکچاتے ہوئے اس پر اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے بھی پارٹی رہنماؤں کے توسط سے رابطہ کیا تاکہ IMF سے مذاکرات کا نتیجہ سامنے آنے تک وہ اپنا اسلام آباد مارچ ملتوی کر دیں۔ عمران خان نے پہلے تو مارچ کے اعلان کے حوالے سے فیصلے میں تاخیر کی، لیکن بعد میں 25 مئی کی تاریخ دیتے ہوئے اسے حقیقی آزادی مارچ کا نام دے دیا۔ بھائی لوگ سمجھتے ہیں کہ 25 مئی کو لانگ مارچ کر کے عمران نے دراصل شرارت کی، کیونکہ اسی روز واشنگٹن میں IMF اور شہباز حکومت کے مابین مذاکرات کا نتیجہ نکلنا تھا۔ یہ صورتحال ان کے لیے بہت سی ہی پریشان کن تھی، جو چاہتے تھے کہ ملک کی سنگین معاشی صورتحال کے تناظر میں حکومت اور اپوزیشن اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے حکومت اور اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے معاشی ماہرین کو مدعو کیا، جن میں مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور سابق وزیر خزانہ شوکت ترین بھی شامل تھے، تاکہ IMF کے ساتھ مذاکرات میں مدد مل سکے۔ شوکت ترین سے کہا گیا کہ وہ IMF کے معاملے پر مخلوط حکومت کی حمایت کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ان کی حمایت کیوں کریں جنہوں نے انہیں اقتدار سے نکالا۔ انصار عباسی کا کہنا ہے کہ مقتدر حلقوں نے 25 مارچ کو عمران کا لانگ مارچ شروع ہونے کے بعد بھی معاملات سنبھالنے کے لیے دونوں فریقین سے رابطہ کیا اور حکمران اتحاد اور PTI والوں کی اسلام آباد میں ایک ملاقات بھی کروائی، جو کسی بریک تھرو کے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ اطلاع ہے کہ اب یہ ملاقات دوبارہ ہوگی تاکہ سیاسی تنازعات مفاہمت سے طے ہو سکیں، لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ صرف ثالث کا کردار ادا کرے گی، کیونکہ اس کا مقصد ملک کی معاشی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ ظاہر ہے جب قومی خزانہ خالی ہو جائے گا تو فوج کو بھی تنخواہوں کے لالے پڑ جائیں گے۔ نون لیگی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 25 مئی کو سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان کے ریسکیو کے لیے آنے کے بعد PTI والوں نے ایاز صادق سے رابطہ کیا اور اسلام آباد مارچ ملتوی کرنے کے امکانات پر بات کی۔ فواد چودھری اور اسد قیصر نے ایاز صادق سے رابطہ کیا، جس کے بعد ایاز نے نواز شریف اور شہباز شریف سے رہنمائی کے لیے رابطہ کیا۔ تاہم ایاز صادق کو کہا گیا کہ PTI والوں کو بتائیں کہ انہوں نے اسلام آباد میں جو تباہی مچائی ہے، اس کے بعد اب کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ یہ پیغام بھی دیا گیا کہ ڈی چوک کا رخ کرنے اور دھرنا دینے کے بجائے عدالتی احکامات کے مطابق مختص جگہ پر جلسہ کر کے گھروں کا رخ کیا جائے۔ اس دوران اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی عمران کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈی چوک کا رخ کیا اور وہاں دھرنا دینے کی کوشش کی تو پھر نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ لہٰذا عمران خان نے گنگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے حکومت کو 6 دن کا الٹیمیٹم دیا اور گھر جانے میں ہی عافیت جانی، لیکن توقع ہے کہ دونوں فریقوں میں نیوٹرلز کی ثالثی میں دوبارہ ملاقاتیں ہوں گی۔ بقول انصار عباسی، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ رکھنے والے PTI کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ خان صاحب اتحادی حکومت کے ساتھ براہ راست اپنے تنازعات خود طے کریں، لہٰذا توقع ہے کہ حکومت اور PTI کے مابین آئندہ مذاکرات میں تحریک انصاف والوں کے استعفے واپس لے کر اسمبلی میں واپسی کے امکانات پر بات ہوگی تاکہ پارلیمنٹ مل جل کر ایک متفقہ معاشی بحالی پلان تیار کر سکے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔